قادریم نریا غوث آدم میزنم دمز مرشد متقی مفتی آدم میزنم رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم و بنی آدم حضور احمد مجتبیٰ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں. پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. اللہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. آج کا یہ سعادت مند اجلاس آپ حضرات نے بڑی محبت کے ساتھ اصلاح معاشرہ کانفرنس کے ٹائٹل سے منعقد کیا ہے. میں آپ سب کو، آپ کی کمیٹی کو، تمام گاؤں والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرت مولانا محمد رضوان رضا صاحب کے اصرار پر آپ حضرات سے شرف ملاقات حاصل ہوا، اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس موضوع کو آپ نے چھیڑا ہے یہ موضوع بڑا وسیع ہے. ہفتے کے 7 دن اور سال کے 365 دن اور رات لگاتار اس پہ بات ہو تب بھی بات کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی. کیونکہ سماج کی اصلاح کی جب آپ بات کریں گے تو پہلے تو آپ کو ایک سماج کا تصور دینا پڑے گا کہ سماج کیا چیز ہوتی ہے، اور پھر اس سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کی کلائیوں کو مروڑنے کے لیے طرح طرح کے ٹرک یوز کرنے پڑیں گے. اس کے لیے بڑے ٹائم کی ضرورت ہے. میں پہلی اصلاح یہ کرے دے رہا ہوں اپنی بھی اور تمہاری کہ حضور کا جب نام میں نے لیا میں نے سرکار کے نام پہ انگوٹھے چومے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ میں نے عمل کیا. لیکن آپ میں سے 20 لوگوں نے، بس کم بہت زیادہ میجورٹی 20 لوگوں نے انگوٹھے چومے، باقی کسی نے نہیں چومے. کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیوں نہیں چومے آپ نے؟ کتنے بڑے دھنکتر ہو گئے. آپ نے نبی کے نام پہ انگوٹھے چومے کیوں نہیں؟ اس سوال کا جواب کون دے گا مجھے؟ کون ہے آپ؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ میری کیا حیثیت ہے؟ یہ جتنے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں ہماری کیا اوقاتیں ہیں؟ اس دنیا میں بس 2 ہی حقیقتیں، نوٹ کر لیو اس بات کو. مرنے کو سب مر جائیں گے مگر یہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ 2 ہی حقیقتیں ہیں بس. دیر از نو تھرڈ فیکٹ. تیسرا فیکٹ ہے ہی نہیں. ایک وہ جس نے سنسار بنایا اور ایک وہ جس کے لیے سنسار بنایا. نہ اورینا والوں کا مطلب، نہ مراد آباد والوں کا کوئی مطلب. تو تمہیں کس چیز کا زوم ہے؟ کس چیز کے تم ہٹے جا رہے ہو؟ کس چیز میں کہ نام نبی آیا اور تم یوں ہی بیٹھے رہ گئے؟ تو پھر کائے کا جلسہ ہے یہ؟ سب سے پہلے نبی کی محبت پیدا کرو، حضور کا پیار پیدا کرو، پھر بنے گا سماج. پیارے حضور کی محبت نہیں تو کائے کا سماج؟ جانور تھے، حیوان تھے، ننگے تھے، لفنگے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سماج بنایا تھا، سبحان اللہ، انسانوں کا سماج، آدم زادوں کو انسانیت سے مالا مال کیا، آدم کے بیٹوں کو مانوتا سکھائی، یوگدان دیا، بلیدان دیا، قربانیاں دی، لمبا سنگھرش کیا، ایسے ایسے صبر آزما مرحلوں سے ہمارے نبی گزر گئے کہ تم کلپنا بھی نہیں کر سکتے، اور اگر کلپنا تم نے کر لی تو رات اور دن تمہارے آنسو نکلتے رہیں گے۔ ایسے صبر آزما مرحلوں سے حضور گزرے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی ایک کٹھن ڈگر سے بھی گزرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر سنسار کے مالک نے کسی سے کی ہے تو ہمارے نبی سے کی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، خوشحالیاں دے، برکتیں عطا فرمائے۔ اس چائے کے جگ کو رکھ دو یہاں پہ، بہت تمہاری مہمان نوازی ہو گئی، بہت اچھا تم نے مہمان نوازی کر لی، بہت ہی بڑھیا چائے پلا دی، اب ادھر کو آ جاؤ۔ اور ماشاءاللہ وہ رہنے والے مہمان نوازی میں پہلے سے ہی مشہور، جی ماشاءاللہ، بڑھیا مہمان نوازی کرتے ہیں، بہت ہی بڑھیا، دعائیں نکلتی ہیں۔ میری طرف توجہ کرو اب، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اللہ ہے، ایک رسول اللہ ہے۔ اتنی محبت اللہ نے کی، اتنی محبت اللہ نے کی اپنے نبی سے کہ میرا اللہ خود فرماتا من حبک وسطہ البطحاء وارفع السماء وموج الموجین، میرے نبی صرف تمہاری محبت میں، صرف تمہاری محبت میں میں نے زمینوں کے بچھونے بچھائے ہیں، آسمانوں کے شامیانے لگائے ہیں، اور صرف تمہاری محبت میں میں نے دریاؤں کو روانی عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اتنی سی بات کہ اللہ نے یوں محبت کی تو بھائی وہ اتنی تکلیفوں سے کیوں گزر گئے؟ اور راستے میں گزرے تو لوگوں نے چادروں کے پھندے بنا ڈالے، وہ سجدے کرتے تھے، اونٹوں کی ہوجڑیاں ڈال دیتے تھے کمینے، اور جناب والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریدتین گستاخ غیار جانور، وہ ابو جہل جیسا بھیڑیا جناب والا مصطفیٰ کا راستہ روکتا تھا۔ بتاؤ جناب کیا ضرورت تھی جنہیں مالک بنایا؟ میرے نبی میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ وہ جناب والا زمین اللہ کی ہے، مالک اللہ نے نبی کو بنا دیا، آسمان اللہ کا ہے، جناب والا مالک محمد الرسول اللہ کو بنا دیا۔ اور یہ چھوڑو جناب اس دنیا کی بات ہے، وہ جنت کو دیکھو، جنت کے مین گیٹ پہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، اے فرشتوں جنت کے مین گیٹ پہ میرے محمد کا، میرے محبوب کا نام لکھ دو۔ جناب والا فرمایا، عرض کیا فرشتوں نے مولا تیرا ہے تیرے حبیب کا، تو جناب والا میرے رب نے فرمایا میرے محبوب کا نام لکھ دو، تاکہ زمانے بھر کو خبر ہو جائے کہ جنت کا خالق میں ہوں مگر جنت کا مالک محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے تمہارے میرے کٹھن ڈگر سے، کٹھن راستوں سے، صبر آزما مرحلوں سے، سنگلاخ وادیوں سے نبی گزر رہے ہیں۔ کچھ سکھا رہے ہو ان بچوں کو، کچھ بتا رہے ہو ان بچوں کو؟ یہ ہمارا بھوشیہ ہے، فیوچر ہے، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، ہر چیز پہ ہنسنا ان کا کام ہو گیا، باتیں کرنا۔ کچھ سکھاتے ہیں ہم؟ مصطفیٰ جان رحمت کی باتیں سکھاؤ جناب، ان کا بچپن ہی نہیں یاد دلایا کرو کہ مصطفیٰ جان رحمت جب پیدا ہوئے تھے تو جناب والا کی شان سے اللہ نے جناب والا ان کا اعزاز بڑھایا تھا، کیسے ان کی عزت افزائی کی تھی، اور جناب والا کیسے انہیں پوری دنیا اور جگت کا سنسار کا مالک بنا کے بھیج دیا تھا۔ ایک دو آیتیں سناتا ہوں اور پھر اعلیٰ حضرت کی کارکردگی دکھاتا ہوں۔ جناب والا دو آیتوں میں میرا اللہ فرماتا ہے لہو مقالید
السماوات والارض. ایک آیت یہ ہے قرآن میں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور ایک آیت یہ ہے لِلَّهِ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دونوں آیتوں کا ایک ہی مطلب مفہوم ہے لگ بھگ. زمین اور آسمانوں کی چابیاں اللہ کے پاس، زمین اور آسمانوں کی چابیاں اللہ کے پاس. وَلِلَّهِ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں. ایک آیت تو یہ ہو گئی. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور غیبوں کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں. دو آیتیں ہو گئی. دیوبندی شور مچاتے رہے پوری دنیا. ہم تو بار بار کہہ رہے تھے، ہم کہہ نہیں رہے تھے، ہم بتا نہیں رہے تھے جو کچھ ہے اللہ کا ہی ہے، جو کچھ ہے اللہ کی بات ہے، جو کچھ ہے اللہ کی بات ہے. دیوبندی ہر جگہ شور مچاتے پھرے. ہم نہیں کہتے نبی کو اللہ سے بڑھا دیا، نبی کو اللہ سے بڑھا دیا، نبی کو اللہ سے بڑھا دیا. حالانکہ ہم نے بہت کہا ان سے ظالموں سے کہ ہم نے نبی کو کیسے بڑھا دیا. اللہ سے کون بڑھا دے گا؟ کسی کی ہمت ہے جو نبی کو اللہ سے بڑھا دے؟ ارے بھائی کیسے بڑھا دے گا یار؟ تمہاری عقل نہیں ہے، تمہارا دماغ نہیں ہے. کیا ہو گیا ان سروں میں؟ کچھ ہے دیوبندیوں کے؟ یہ دیکھو، یہ تمہارا اسٹیج ہے، کمیٹی نے بڑی محبت سے بنایا. اب اس اسٹیج پہ سے میں نے اپنا پاؤں آگے کو بڑھا دیا. مثال کے طور پہ فور ایگزامپل میں نے اپنا پاؤں آگے کو بڑھا دیا ایسے کر کے، تو میرا پاؤں آگے کو بڑھ گیا. میں نے اپنا پاؤں پیچھے کو کر لیا، میرا پاؤں پیچھے کو آ گیا. کیوں؟ کیونکہ اسٹیج کا ایک پوائنٹ ہے جہاں اسٹیج ختم ہو رہا ہے. سمجھو، تو جس کا بیگننگ پوائنٹ ہو، جس کا اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ ہو، وہاں سے تو بڑھانا اور گھٹانا سمجھ میں آتا ہے. لیکن اللہ کا تو نا پوائنٹ اسٹارٹنگ کا ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سے. ارے اللہ ایسی شان رکھتا ہے، لا بدایت لہو ولا نہایت لہو، نہ اینڈنگ پوائنٹ ہے نہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. تو جناب والا مجھے بتاؤ، جب اینڈنگ پوائنٹ ہی نہیں ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی نہیں ہے، کہیں سے شروع نہیں ہوتا، کہیں پہ ختم نہیں ہوتا، تو اس سے کیسے بڑھا دو گے؟ کیسے؟ کیا بات ہے، حق بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہر کتاب میں لکھا، حدیثوں میں لکھا، قرآن میں اللہ کی اسٹارٹنگ نہیں، بے شک اللہ کی کا اینڈ نہیں. وہ تو یہ لکھا رہا تھا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہے. اب تو ہم نے کیسے بڑھا دیا بھائی؟ کیوں کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں آپ دنیا میں؟ کیوں کنفیوژن پیدا کر رہے ہو تم؟ کیوں لوگوں کو شکوں میں ڈال رہے ہو؟ کس کی ہمت ہے دنیا میں جو مدینے اور مکے والے رسول کو اس اللہ سے بڑھا دے جس اللہ کی شان کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے؟ کون بڑھا دے گا؟ جھوٹ بول رہا ہو، یو آر ٹیلنگ اے لائی، کنفیوژن پیدا کر رہے ہو. باز آؤ ورنہ یوں ہی پٹتے رہو گے زمانے میں. بے شک سبحان اللہ بے شک بے شک بات. بے شک. نبی سے کیسے بڑھا سکتے؟ نبی کو کیسے بڑھا سکتے؟ تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب شور مچاتے پھر رہے مالک اللہ، مالک اللہ. ہم نہیں کہہ رہے تھے مالک اللہ، مالک اللہ، مالک اللہ، مگر اعلیٰ حضرت کا سلام. ماشاء اللہ، اعلیٰ حضرت کی عزت کو سلام، اعلیٰ حضرت کی عظمت کو سلام. سلیوٹ کرتا ہے غلام عمران حنفی میرے امام احمد رضا کو جناب والا سلیوٹ کرتا ہوں، تحیت پیش کرتا ہوں. کیا شان والا اللہ نے کیسا کرم کر دیا کہ بریلی میں ہمارے ایمانوں کا انگ رکشک امام احمد رضا کی شکل میں پیدا کر دیا. ہمارے ایمانوں کی رکھا اور سرکھا کا دائرہ بڑھایا امام احمد رضا نے. رات و دن کی جدوجہد، لمبا سنگھرش، دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، دھوپ کو دھوپ نہ سمجھا، چھاؤں کو چھاؤں نہ سمجھا. خدا کی قسم متحدہ محاذ بھیڑیوں کے متحدہ محاذ سے اکیلا ٹکرا گیا مگر ایمان بچا کے چلا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ. اللہ ہی کے پاس ہے. تو میرے اعلیٰ حضرت، دیکھو ہم بلا وجہ اعلیٰ حضرت نہیں کہتے. آج ہمارے ہی بیچ میں کچھ چوہے ہیں بے شک گڑے گزر رہے ہیں،
جیسے ہی اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے پیٹوں میں درد ہو جاتا ہے. ابے کائے کو درد ہوتا ہے؟ سینہ چوڑا ہونا چاہیے کہ اللہ نے امام احمد رضا جیسی ہستی ہمیں دے دی. بے شک سبحان اللہ بے شک. ذرا ان کی نظر دیکھیے اب آپ, ذرا باریک بینی دیکھیے آپ. اور قرآن تو بہت گہرا سمندر ہے, اس کی گہرائی میں اترنا دیکھیے آپ اعلیٰ حضرت کا. ان دونوں آیتوں میں دور دور تک تمہیں لفظ محمد نظر نہیں آئے گا, دور دور تک. دونوں آیتوں میں کہیں دکھائی دے رہا ہے؟ ایک آیت میں یہ ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہے چابیاں, اور ایک آیت میں یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں. کہیں نام میرے سرکار کا کہیں آیت میں دکھائی تو نہیں دے رہا ہے. مگر قرآن بہت گہرا سمندر ہے جناب. بولا اتنا گہرا سمندر ہے, اتنا گہرا سمندر ہے کہ جو جتنی گہرائی میں جائے گا اتنی قیمتی موتی لے کے آئے گا. دیوبندی اتنی گہرائی میں جا نہیں پائے, یہ اوپر چھپکنیاں مارتے رہ گئے جناب. بولا یہ اوپر اتنا سمندر میں ایسے ہی جناب پر گئے کہاں جناب. بولا دھاگوں سے کھیلتے رہ گئے. مگر امام احمد رضا تمہارے علم کو سلام, کیا شان ہے, گہرائی میں اترے اور ایسے قیمتی موتی لائے. دیکھو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار, ایک آیت میں ہے مقالید جس کا معنی ہے چابیاں, اور ایک آیت میں ہے مفاتح جس کا معنی ہے چابیاں. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ آپ غور کیجئے آیت کے نظم و نسق پر کہ دو لفظ ہیں, ایک مقالید, یہ علمی بات ہے شاید آپ لوگ سمجھ جائیں, ایک مقالید ایک مفاتح. تو فرماتے دونوں کا معنی چابیاں ہیں, مگر ان دونوں لفظوں کے پہلے اور آخری حرف کو اٹھائیے اور ترتیب سے جوڑ دیجئے. ہم نے کہا سرکار کیا مطلب؟ بولے مقالید میں پہلا حرف ہے میم, چابی کے معنی میں پہلا حرف ہے میم اور آخری حرف ہے دال. پہلا لفظ کیا ہے؟ مفاتح, پہلا میم آخری ہا, اور دوسرے میں پہلا میم آخری دال. تو دونوں لفظوں میں کہتے ہیں شروع اور آخر میں میم ہا میم دال, چاروں کو جوڑ دیجیے نام محمد کا جلوہ بنتا ہوا نام محمد. یعنی جن بظاہر آیتوں میں کہیں نام محمد نہیں, نام سرکار نہیں, مگر جناب والا اعلیٰ حضرت پر گہرائی میں اتر گئے. کہنے لگے چابیوں کے لیے دو لفظوں کا استعمال ہے, ایک مفاتح ایک مقالید. پہلا حرف میم ہے اور مفاتح کا آخری حرف ہا ہے, اور مقالید کا پہلا میم ہے اور آخری دال ہے. میم ہا میم دال, چاروں کو جوڑ دیجئے محبوب کے نام کا جلوہ بن کے تیار. اس کا مطلب یہ ہے, آیتوں کا منطوق یہ ہے, آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ چابیاں تو ہماری ہیں مگر ہم نے مالک محمد رسول اللہ کو بنا دیا ہے. زمین ہماری, مالک محمد محبوب ہے ہمارا. آسمان ہمارا, مالک محبوب ہے ہمارا. حضرت بولے میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو مالک ہی کہوں گا. اتنا جناب والا زمین اور آسمان کا جو مالک ہو وہ ایسی کٹھن ڈگر پہ کیسے آیا؟ کہاں جا رہا لڑکا؟ کیا بات ہے یار, حضرت زندہ باد. آپ رکھو ماشاء اللہ. جانا کوئی نہیں ہے. اگر اچھی ماں نے تربیت دی ہے تو ثابت کرو کہ ماں کے اچھے بیٹے ہو. شیطان اٹھا کے لے جاتا ہے جب چاہتا ہے جلسوں میں سے, اور آئے پہ 2 گھنٹے کھڑا ہو جائے گا, انگلیاں مارتا رہے گا موبائل کے پیٹ میں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کھڑا ہی رہے گا. ماں باپ لاکھ بلاتے رہے, کھڑا ہی رہے گا. مگر جلسے میں ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے باندھ کر ڈال دیا, قید میں ڈال دیا. آگے بڑھتا ہوں جناب, بڑا آگے بڑھتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مالک ہیں زمانے کے, مگر کیا ہوا ان کے ساتھ؟
بہت مشکل حالات سے گزرے میرے نبی، رو پڑو گے جناب والا، ایسے مشکل حالات سے گزرے نبی، میں کیا بتاؤں تمہیں۔ جب وہ دنیا میں آئے بھی نہیں تھے جناب والا، ان کے سر سے ابا کا سایہ رخصت ہو گیا، اور جب وہ دنیا میں آ گئے ابا کا سایہ رخصت ہو آنے سے پہلے ہی ابا کا سایہ رخصت ہو گیا جناب والا، اللہ کی کرنی مالک زمانے کا، مگر در یتیم بن گیا۔ حضرات محترم پھر 5 یا 6 سال ہوئے تھے، پیاری پیاری اماں تھیں، وہ بھی جناب والا بیابان میں اپنے بیٹے کے ساتھ جناب والا موجود تھی، مگر ان کو بھی اچانک بخار آیا، اور اللہ کی رحمت کی طرف وہ اسی جنگل اسی بیان میں رحمت خدا کی طرف منتقل ہو گئیں۔ پھر اکیلے رہ گئے 5-6 سال کے ہمارے محبوب، پھر جناب والا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا ابو طالب نے گود لیا، چچا ابو طالب نے دیکھ بھال کی۔ حضرات محترم کچھ دنوں حضرت عبد المطلب نے، پھر چچا جان نے، پھر جناب والا حضرت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں 40 برس کی عمر تک پہنچا دیا۔ حضرات محترم جب پیارے نبی 40 سال کے ہو گئے، اللہ نے حکم دیا، او میرے نبی جس کام کے لیے آئے ہو آ جاؤ، میدان میں آ جاؤ، کھل کے کہہ دو مصطفیٰ پیارے، 2 ٹھوک الفاظ نہ کہہ دو، ڈنک کی چوٹ پہ کہہ دو کہ تم اللہ کے رسول ہو، اللہ ایک ہے، یہ ان کے فیبریکیٹڈ ہیں، ان کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں، یہ سب جھوٹ ہیں، یہ فیبریکیٹڈ ہیں، یہ فالس ہیں، اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ مصطفیٰ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے۔ حضرات محترم جیسے ہی مصطفیٰ پیارے کی زبان سے یہ جملے نکلے ہیں، مت پوچھو لوگوں، آندیاں چلنے لگیں، زہریلی آندیاں، طوفان اٹھنے لگے، بلا خیز طوفان اٹھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب والا ان کو جھلسا دینے والی لوئیں چلنے لگیں، ایسی گرم لوئیں جناب والا، جدھر سے دیکھو زہریلا تیر مصطفیٰ جان رحمت کے سینے کو گھائل کرنے کے لیے بے قرار نظر آتا ہے۔ پوری ابو جہل اینڈ کمپنی، وہ منحوس کمپنی، اس منحوس کمپنی نے مصطفیٰ جان رحمت کے راستے روکنے شروع کر دیے۔ کیا بگاڑا تھا جناب والا مصطفیٰ نے؟ وہ جہنم سے بچا کے جنت کا راستہ دکھا رہے تھے، وہ آدم کے بیٹوں کو انسانیت سے ہمکنار کر رہے تھے۔ کیا بگاڑا تھا؟ آج جناب والا بہت خوبصورت نعرہ ہے، کنیا بچاؤ کنیا پڑھاؤ۔ 1400 سال پہلے نبوت کا اعلان کرنے سے بھی پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں سے اٹھا کے کنیاؤں کو زندگی کی خیرات بانٹی۔ کیا کیا جناب والا؟ مر کیا کیا جناب؟ مجھے بتاؤ، اس سماج سے ہی پوچھ کے دیکھ لو کہ مارنے والے کا ادھیکار زیادہ ہوتا ہے یا بچانے والے کا ادھیکار زیادہ ہوتا ہے؟ وہ نجات دے رہا ہے، وہ مکتی دے رہا ہے، وہ سماج بنا رہا ہے، وہ شیطان کو جناب والا شکست فاش دے رہا ہے، مگر کیا ہوا؟ آندیاں اس کے خلاف، طوفان اٹھے اس کے خلاف، راستے روکے گئے اس کے۔ وہ جناب سجدے کرتا تھا تو اونٹوں کی اوجھڑیاں بھی ڈال دیتے تھے۔ حضرات محترم اتنا ہی نہیں، 3 سال تک حقہ پانی بند کر دیا، جسے تم حقہ پانی کہتے ہو کہ حقہ پانی بند کر دیا جناب۔ ایک گاؤں کے ایک آدمی کا حقہ پانی بند ہو جاتا ہے، پورا گاؤں ایک طرف، اکیلا وہ آدمی ایک طرف، یعنی حقہ پانی کا مطلب بائیکاٹ۔ مصطفیٰ جان رحمت کا بائیکاٹ کر دیا منحوس کمپنی نے۔ شیب ابی طالب 3 سال تک، 1 سال بھی نہیں، 3 سال شیب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ۔ میرا نبی بائیکاٹ کو فیس کر رہا ہے، کسی سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، وہ یوں ہاتھ نہیں اٹھاتا اپنے محبوب کے دربار میں۔ اللہ انہیں ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ کون سی کگار پہ پہنچا دیا ان ظالموں نے مجھے کہ پوری بستی ایک طرف اور میرا بائیکاٹ ہو رہا ہے؟ اللہ کے محبوب کا بائیکاٹ، مصطفیٰ کا بائیکاٹ، جانو جگر کائنات کا بائیکاٹ، اس پوری گانے شان کائنات کا بائیکاٹ۔ محترم مصطفیٰ نے ایک لفظ نہیں کہا۔ یہی تو فرق ہے اور نبیوں میں اور ہمارے نبی میں۔ تم کیا جانو جناب والا؟ اللہ کی قسم تم پڑھتے تو جانتے، عالموں کی صحبتوں میں رہتے تو تم جانتے، تمہیں تو ان باتوں سے مطلب نہیں۔ لندن کی سنا دو، یورپ کی سنا دو، امریکہ کی سنا دو، 2 باتیں ہنسی کی سنا دو، جوک سنا دو، لطیفے سنا دو، جناب والا ہر وقت یہ مدعا رکھتے ہو، مگر تمہیں کیا مطلب؟ پھر سوشل میڈیا سے فرصت ملے،
وہ سوشل میڈیا جہاں بھیڑیے اور جناب ناگ چاروں طرف ڈسنے اور کاٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہم ہر نوجوان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا انجینئر قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے، ارے انجینئر کیا جانے قرآن کی تفسیر کو، ڈاکٹر صاحب ٹائی لگا کے اور کوٹ پینٹ پہن کے، پوری نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، بس پونچھ ہے، قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے ڈاکٹر، یہ ماسٹر قرآن کی تفسیر سوشل میڈیا پہ، اور جناب والا کوئی فرق نہیں رہ گیا کس کو سنے، سب کو سنا جا رہا ہے، کنفیوژن۔ ابھی انجینئر قرآن کی تفسیر بیان کہ یہ منہ اور مسور کی دال، ڈاکٹر قرآن کی تفسیر بیان کرے گا یہ منہ اور مسور کی دال، ارے یہ ماسٹر قرآن کی تفسیر بیان کرے گا جسے پہننے کا طریقہ نہیں ہے، کوٹ پینٹ پہن کے، یہ قرآن کی تفسیر کو کیا جانے؟ قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے امام راضی کا علم چاہیے، امام غزالی کا تصوف چاہیے، اور قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے امام احمد رضا جیسا عشق رسول چاہیے، تو جا کے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے۔ مگر جناب والا تم پڑھو گے تبھی تو تمہیں احساس ہوگا، پڑھتے کیا ہو تم؟ اللہ بیٹے کا ان مولویوں کی صحبت میں گالیاں دینے سے ہی فرصت نہیں ہے، چغل خوریوں کی گرم بازاری۔ جی جی ان مولویوں کی عزتیں تمہارے سینوں میں رہی کہاں ہیں؟ شان ان مولویوں کی آج بھی، چاہے تم عزت دو یا مت دو، یہ کام العالم۔ خدا کی قسم کسی بستی سے گزر جائیں تو میرے نبی فرماتے ہیں رحمتوں کی فواریں برسنے لگتی ہیں، حضور فرماتے ہیں جب یہی اس کا ہی کو کم کرو، جب یہی عالم بعمل کسی قبرستان میں، یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، خوش رہو، آواز بڑھا دو۔ آنے والا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جلسے میں، جی ماشاءاللہ۔ دور کی نظر تھوڑی کمزور ہے، اسی لیے سمجھ میں نہیں آتا آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی آئے جلسے میں، مگر کوئی اٹھ کر جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کیوں آیا تھا، یہ آنے نہیں چاہیے تھا اسے۔ خوش رہو بیٹھنے والے بھی اور آنے والے بھی، ماشاءاللہ۔ اور جانے والے کو اللہ توفیق دے کہ وہ جلسوں میں بیٹھے۔ جی ماشاءاللہ۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا میرے بزرگوں، کیا بگاڑا تھا کسی کا مصطفیٰ جان رحمت نے؟ بھائی کٹ کر دیا حضور کا 3 سال، اور باقاعدہ ایک ایگریمنٹ پیش کر دیا کعبے کے گیٹ پہ، محمد کا بائی کاٹ، محمد کو ماننے والوں کا بائی کاٹ۔ جانتے ہو ابو طالب کے درے میں اس پہاڑی میں حضور نے کیا کھایا تھا، ان کے غلاموں نے کیا کھایا تھا جب بائی کاٹ تھا؟ کوے جیسی پینی آنکھیں ابو جہل اینڈ کمپنی کی، کوئی جا تو نہیں رہا کھانا لے کے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، کوئی جا تو نہیں رہا پانی لے کے، حضور کے لیے، ارے اس حضور کے لیے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ایڑی رگڑ میں تو زمزم کا کنواں جاری ہو جائے، اس محبوب کے لیے کوے جیسی آنکھیں لگائے بیٹھا، گدھ جیسی پینی نظریں، ابو جہل اینڈ منحوس کمپنی، کوئی پانی لے کے تو نہیں جا رہا، کوئی کھانا لے کے تو نہیں جا رہا۔ کیسے گزری تھی جانتے ہو 3 سال کی زندگی؟ ایسے گزری تھی کہ ایک صحابی رسول جو ساتھ میں تھے حضور کے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا سرکار کا، ساتھ میں تھے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم پورے پہاڑ پہ گھوم گھوم کے یہ دیکھا کرتے تھے کہ کہیں پرانا چمڑا مل جائے، پھر وہ چمڑا مل جاتا تھا کہیں تو اس چمڑے کو کوٹتے تھے، پھر اس پہ پانی ڈالتے تھے، اسے نرم کرتے تھے، تب اسے کھایا کرتے تھے، یوں جیا کرتے تھے۔ تم بریانی کھاتے ہو، کالا مرغا سفید مرغا، کبھی یاد ہے مصطفیٰ جان رحمت کا وہ پتوں کو کھا جانا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام پتے کھا رہے ہیں، چمڑے کوٹ کوٹ کے پانی میں بھگو بھگو کے کھا رہے ہیں 3 سال۔ چچا کی آنکھ میں آنسو، بھتیجے چچا بھی موجود ہیں، بھتیجے ارشاد فرمائے دن چچا گھبراؤ مت، یہی فرق ہے اور نبیوں میں اور میرے نبی میں۔ اور نبیوں پہ جب ایسا ٹائم آیا ہے جانتے ہو کیا کیا ہے انہوں نے؟ جیسے ہی اور نبیوں پہ ایسا ٹائم آیا، وہ چاہے حضرت نوح نجی اللہ ہو، چاہے حضرت صالح ہو، چاہے حضرت لوط ہو، علی نبینا علیہم التسلیمات، نبوت کے رسالت کے تاجدار ہیں سب، ہمارے سر کے تاج ہیں سب، سبحان اللہ۔ مگر بہت بڑا ڈیفرنس ہے اس میں اور ان میں، محبوب میں۔
جیسے ان پہ ایسی کوئی گھڑی آتی تھی فوراً ہاتھ اٹھاتے تھے اور ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک کو بھی زندہ مت چھوڑ، بہت ہو گیا، پانی ہی سر سے اونچا ہو گیا، ایک کو بھی زندہ مت چھوڑ۔ اللہ فرمایا صاحب مانوں گا تیری بات، بھی تو پاور دیا ہے میں نے، ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا، کشتی بنا سب کو ختم کر دوں گا، کشتی بنا سب کو تباہ کر دوں گا۔ حضرت داؤد نے کہا انہیں بندر بنا دے، بہت ہو گیا، ایک رات ارشاد فرمایا داؤد ٹینشن مت لینا، میرا نبی ہے تو، جیسا کہے گا ویسا کریں گے۔ ایک رات میں 70,000 بنی اسرائیلیوں میں سے 12,000 کو چھوڑ کے سب کو بندر بنا دیا میرے اللہ نے۔ اچھل کود کرتے تھے، روتے تھے، اور جن کو پہچانتے تھے ان کے پاؤں میں آ کے گڑ گڑاتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے منع نہیں کیا تھا تم سے۔ میرے اللہ نے فرمایا قرآن میں جگہ جگہ بہت ساری بستیوں کو ہم نے برباد کر ڈالا ہے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ، نبیوں نے کہا انہیں برباد کر دے، ان پہ بارش کر دے، پتھروں کی بارش، ان پہ انگاروں کی بارش، ان پہ پتھر اس میں ان پہ آسمان گرا دے، ان پہ اس زمین کو جبرائیل لے کے چلے جائیں اور چا کے آسمان سے پٹخ دیں۔ حضرت جبرائیل نے کتنی بستیوں کو ایسے ہی اٹھا لیا اور آسمان پہ لے جا کے پٹخ دیا۔ جناب والا یہ اور نبی ہیں مگر یہ میرا حبیب ہے، پٹتا رہا، بائیکاٹ فیس کرتا رہا، زد و کوب ہوتی رہی، لہو لہان ہوتا رہا، مگر ایک دن بھی زبان پہ یہ نہیں آیا اللہ انہیں برباد کر دے۔ جب بھی آتا تھا تو یہی آتا تھا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، میری قوم ابھی مجھے جانتی نہیں ہے۔ ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ۔ ایسا ہے ہمارا اور تمہارا نبی، کیا بگاڑا تھا کسی کا؟ 3 سال شیعہ میں بھی تعلیم میں سوشل بائیکاٹ، چچا رو کے بولے بیٹے بھتیجے بہت برا ہو رہا ہے اپنے ساتھ، بیٹے واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ بیٹے، اسی پوائنٹ کی طرف آ جاؤ بیٹے، ختم کر دو ان باتوں کو، بہت ہو گیا بھتیجے۔ ارشاد فرمایا چچا جاؤ جاؤ مکے جاؤ، چچا بلاؤ ان ظالموں کو اور ان سے کہہ دو چچا کہ جو ایگریمنٹ انہوں نے کعبے کے گیٹ پہ لٹکایا تھا اس ایگریمنٹ میں کچھ بھی نہیں بچا، ایک اللہ کا نام بچا ہوا، سب کو دیمک کھا گئی۔ سبحان سے بولو دور، ہم سے پوائنٹ پہ واپس آنے کی بات کرتے ہو چچا، جا کے دیکھو تو انجام کیا ہوا۔ یہی تو ہم دکھانا چاہتے تھے۔ کہا بیٹے دیمک کیسے کھا جائے گی، ایگریمنٹ ایک باکس میں ہے، وہ کپڑے میں ہے، کپڑا باکس میں ہے، پھر باکس باکس میں ہے۔ کہا چچا نکلواؤ جا کے، اللہ کے نبی ہیں ہم، جاؤ دیکھو جا کے۔ پوری کمپنی کو اکٹھا کر لیا جناب والا، اکٹھا کرتے کرتے کہنے لگے، وہ ابو جہل وغیرہ کہنے لگے اب محمد کو یہاں سے بھی نکال دو، ختم کر دو جناب والا۔ تب چچا جان کو غصہ آ گیا، چچا جان کھڑے ہو گئے اور چچا جان نے کہا کس کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہو تم؟ ابے ناہنجار ابو جہل، کہا تیرے بھتیجے کو، کہا ہمارے بھتیجے کا کہنا ہے تو نے جو ایگریمنٹ لکھا تھا سب کو دیمک کھا گئی، ایک اللہ کا نام بچا ہوا ہے، کہا ہو نہیں سکتا، اگر یہ سچ ہے تو بائیکاٹ آج سے ہی ختم ہو جائے گا۔ کہا مان اگر یہ سچ ہے کہ دیمک کھا گئی تو بائیکاٹ ختم کر دے گا؟ بولے ختم کر دیں گے، بالکل ختم کر دیں گے۔ کہا نکالو، اور باتوں بات بڑھی، باکس میں سے باکس نکلا، باکس میں سے باکس نکلا، پھر وہ ایگریمنٹ نکلا۔ خدا گواہ ہے سنیوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان دیکھو اور مصطفیٰ کا علم غیب دیکھو۔ کون سے علم غیب کی باتیں کرتے ہیں دیوبندی؟ تمہیں اصلاح معاشرہ کی فکر ہے، اصلاح معاشرہ، کائی کی اصلاح کرو گے؟ کچھ بچا ہو اس سماج میں تبھی تو اصلاح کرو گے۔ ریفارمیشن آف سوسائٹی کی باتیں کرتے ہو، ریفارمیشن کائی کی ریفارمیشن؟ کس چیز کی مرمت؟ سماج کی؟ کچھ بچا ہے اس سماج میں، کائی کی مرمت کرو گے؟ ارے سائیکل میں کچھ بچا ہو تبھی تو مستری سائیکل بنا کے دے گا،
اور آپ سائیکل لے کے چلے جاؤ وہاں دکان پہ اس کی اور اس سے جا کے بولو کہ بھئی اس کی مرمت کر دو، تو وہ کہے گا نہیں اس کا ٹائر کہاں ہے؟ تو بولے گا ٹائر تو ہے نہیں اس کا، ٹائر نہیں ہے تو ویل چیئر کدھر ہے؟ کہا اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کہا کیریئر؟ کہا کیریئر سے بچے گولا کھا گئے۔ کہا ہینڈل؟ کہ ہینڈل پتہ نہیں کہاں چلا گیا، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ کہا گدی؟ کہ گدی تو پہلے ہی اجڑ گئی تھی۔ تو وہ پوچھے گا نہیں بچا کیا؟ بچہ کیا؟ جی کائی کی ریپیرنگ کراؤ گے تم؟ اصلاح معاشرہ کائی کی اصلاح؟ سر سے لے کے پاؤں تک غور کرو پورے سماج پہ، پہلے دل پہ غور کرو پھر باڈی پہ غور کرو، مرد پہ غور کرو پھر عورت پہ غور کرو، یہی تو ہے سماج۔ پہلے باڈی کی بات کر لو، کیا چکنی چکنی باڈیاں ہیں، ہے کسی کو فکر مصطفیٰ کی سنتوں کی؟ کیا بات ہے، واہ، کیا پیارا پیارا لباس ہے، کسی کے پاس ذرا ٹینشن ہے اسلامی لباس کا؟ فیس واش، کریم، چہرے کو چکنا کر لو اور بس۔ ارے اس پوری باڈی کے سسٹم کو کون چیز چلاتی ہے مجھے بتاؤ؟ کپڑے؟ نو۔ فیس واش؟ نو۔ کیا چیز چلاتی ہے؟ روح۔ جی واہ، کون سی چیز چلاتی ہے؟ روح۔ اگر روح ہے تبھی تو سب کچھ ہے، بے شک بے اور شک، روح نہیں ہے تو ایسی پھٹی رہ جائیں گی، آنکھیں تو ہوں گی۔ توجہ ہے؟ غلط تو نہیں کہہ گئے؟ اگر روح نہیں ہے، روح نکل گئی تو جناب والا آنکھیں تو ہوں گی مگر کام نہیں کر پائیں گے پورے جسمانی نظام کو۔ میں بہت جلدی میں کہہ رہا ہوں، بہت شارٹ میں کہہ رہا ہوں، بریفلی، کہ پوری باڈی کے سسٹم کو اگر کوئی ایکٹیویٹ کرتا ہے تو وہ روح ہے۔ روح کی فکر کس کو ہے جناب والا مجھے بتاؤ تو صحیح، روح کی فکر۔ فیس واشوں کی اور کریموں کی فکریں ہیں، روح کی فکر کسے ہے جناب؟ روحانیت مضبوط ہونی چاہیے۔ کسے ہے ٹینشن؟ مردوں کو نہ، عورتوں کو نہ، نہ مردوں کو ہے نہ عورتوں کو ہے، وہ بھی کریم پہ جھگڑا کر رہی ہے، اسے بھی فیس واش چاہیے۔ اور اوپر سے میں سمجھ رہا تھا کہ بڑھیا ہو گئی ہوگی تو کچھ عقل آ گئی ہوگی، مگر بڑھیا کو بھی عقل نہیں ہے، پتہ نہیں دھوپ میں سفید ہو گئی بوڑھی اماں۔ اسے میں کیا کہوں، کہاں بوڑھی اماں اور کہاں میں، مگر اس کا بھی ایک ٹینشن دیکھو، سیب کھلاؤ، سنترے کھلاؤ، انناس کھلاؤ بہو کو، بچہ ہیلتھی ہوگا، بچہ ہیلتھی ہوگا۔ ارے اماں، کیا بچے کے پاس ایک ہی چیز ہے باڈی؟ ارے نہیں اماں، دو چیزیں ہیں بچے کے پاس، ایک باڈی ہے ایک روح ہے۔ باڈی کی فکر تو آپ کو ہے، روح کی فکر کون کرے گا؟ روح کی چنتا کون کرے گا؟ تیرے سیب کھانے سے بچہ ہیلتھی ضرور پیدا ہوگا، سوچھ ہوگا، سوستھ ہوگا، سندر ہوگا، مگر روحانی طور پر مضبوط کیسے ہوگا؟ اماں کسی نے کیوں نہیں بتایا تجھے کہ اگر بہو کو سیب کھلائے، سنترے کھلائے تو بہو سے کہہ دے اذان ہوا کرے تو اذان غور سے سنا کر، تاکہ بچے کی روحانیت مضبوط ہو جائے۔ نماز پڑھا کر، نبی کے بچپن کی باتیں کیا کر، حضور کا قصہ بیان کیا کر، مصطفیٰ جان رحمت کیسے پیدا ہوئے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں مصطفیٰ کی برکتیں کیا تھی۔ جب نبی کا میجر آپریشن ہوا تھا حلیمہ کی بستی میں، تو مصطفیٰ جان رحمت کے اس میجر آپریشن سے جب دل کو صاف کیا گیا تھا، خون نکلا تھا یا نہیں نکلا تھا؟ نبی کہہ رہے تھے نہ خون نکلا اماں، نہ درد ہوا، اور وہ نشان بھی ظاہر نہیں ہو رہا ہے، نور ہے نبی۔ بے شک یہ باتیں کر تو جناب والا، اگر سیب کھانے سے تیرے بچہ ہیلتھی ہوگا، سیب کھانے سے تندرست ہوگا، تو خدا کی عزت کی قسم نبی کی باتیں کرنے سے، اذان سننے سے، نمازیں پڑھنے سے، نماز کی باتیں کرنے سے، امام اشمقہ امام حسین کا ذکر اتربیش کرنے سے، سیدہ سکینہ، سیدہ شہربانو، سیدہ ام الخیر کی باتیں کرنے سے، بڑے پیر روشن ضمیر غوث اعظم پیر میرا پیر پیرا شاہ جیلا غوث کون محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز اللہ مکانی میرے سرکار تمہارے سرکار سلطان محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کی امی سیدہ ام الخیر کی باتیں کرنے سے، کعبے کے طواف کو چلی دنیا، کعبہ چلا رابعہ کے لیے، اس رابعہ بصریہ کا ذکر کرنے سے، مالک
ذکر خیر سے میرے نظام الدین اولیاء علاء الدین صابر کلیری بدایوں کے چھوٹے بڑے سرکار رامپور کے حافظ شاہ جمال اللہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی سید سالار مسعود غازی مخدوم شامینا شاہ علاء الحق پنڈوی اور لوگوں خدا کی عزت کی 1 کروڑ پر قسم کھا کے ہم عمران حنفی آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بوڑھی اماں اگر اسے بتاتی کہ ان سب چیزوں کے ذکر سے بچے کو روحانی طور پر قوت حاصل ہو جائے گی، یقیناً خدا کی قسم سمجھ میں آتا تھا کہ باڈی کی بھی چنتا ہے اور روح کی بھی چنتا ہے، مگر یہاں تو اس سماج میں باڈی کی چنتا ہے، روح کی اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ۔ اذان سے پہلے اذان سے پہلے گھر کے اندر اگر باتیں نہ بھی ہو رہی ہوں سناٹا، تو اذان جیسے شروع ہوگی اتنی زور زور سے باتیں ہوں گی مرد اور عورتوں میں کہ اذان کا ریسپیکٹ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ کیا سمجھا آپ نے؟ مولانا تقریر کر دیں اس جمعے کو بھی نہیں، اس جمعے کو بھی نہیں ہو، اس جمعے کو بھی نہیں ہو، کہیں ذرا سی پرانی ہو گئی، امام صاحب کی امامت غائب، ہر جمعے کو یہی سنا رہے، ہر جمعے کو یہی سنا رہے، کچھ اور یاد ہی نہیں ہے، کیا یاد کرے گا امام؟ اور ہم کیا سنائیں گے تمہیں؟ یہ میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں، وہ چچا بیٹھے ہیں، یہ 70 سال کے ہیں، وہ 80 سال کے ہیں، ان سے پوچھو چچی نے روزانہ چاول دیے، چچی نے روزانہ روٹی دی، بھابھی نے روزانہ چاول دیے، روٹی دی، یہ ہمارے بزرگ مولانا بیٹھے ہیں ہمارے اسٹیج پر، بہار ہے ان جیسی ہستیوں سے، ان اسٹیجوں پہ یہ جناب والا ایسی ہستیاں ہوں تو برکت ہی الگ ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے اسٹیجوں پہ ایسی ہستیاں ہی نہیں ہیں، ہم ہیں 4 دن کے لڑکے بٹھا لیے جاتے ہیں اسٹیجوں پہ، اسٹیجوں کا وقار ختم کر دیا، ایسی ہستیاں آتی ہیں اسٹیجوں پہ تو جناب والا دبدبہ قائم رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھو چاول دیے روٹی دی، بھائی ایمان سے بتانا، اور چچا آپ بھی، کیا آپ نے کبھی چچی سے کہا کہ روزانہ روٹی چاول روٹی چاول روٹی چاول، کوئی تیسری چیز لا کے دے؟ غذا ہے، پرانی نہیں ہوتی، غذا ہے، 1 لاکھ کے رسگلوں سے منہ پھیٹ جائے گا 2-3 ایٹم میں کھا لو، لیکن چاول اور روٹی سے کبھی منہ پھرتے دیکھا؟ رات کو بھی چاول، صبح کو بھی روٹی، شام کو بھی روٹی، شام کو بھی چاول، کبھی کوئی نہیں کہتا کوئی نئی چیز لا یار، پیٹ بھر جی بھر گیا ان چاولوں سے، ان روٹیوں، صبح کو پھر وہی چاول، مزے آ رہے ہیں، اور ہر ٹائم نیا ہی مزہ آ رہا ہے چاولوں۔ کیا بات ہے؟ روح یہ غذا ہے ہمارے جسموں کی، غذا میلی اور غذا پرانی نہیں ہوتی، ایسے ہی باڈیوں کی یہ غذا ہے تو روحوں کی کیا غذا ہے؟ روحوں کی غذا نماز ہے، روحوں کی غذا اذان ہے، روحوں کی غذا قرآن کی آواز ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں امام صاحب جو ایک بات ریپیٹ کر رہے ہیں، پرانی پرانی پرانی، ارے غذا پرانی نہیں ہوتی، نہیں غذا نہیں پرانی نہیں ہوتی، غذا تو جناب والا خدا کی قسم پرانی ہوتی ہی نہیں۔ اسی لیے قرآن کی آواز ایک عاشق جب بھی سنتا ہے تو فوراً مچلنے لگتا ہے، اذان جیسے ہی عاشق سنتا ہے عاشق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جیسے ہی نماز پڑھتا ہے تو ہر ایک کا ہر ایک ٹائم کا اسٹائل ہی الگ ہوتا ہے۔ تو جناب والا کون سے سماج کی باتیں کروں، مرد کی بات کروں یا عورت کی باتیں کروں، لباسوں کی کروں کہ تمہاری جناب بول چالوں کی کروں؟ 12 سال سے 18 سال کا لڑکا کھلا جانور بنا گھوم رہا ہے، بیل ایسا لگتا ہے جیسے کھونٹے سے کھل کے آیا، کھونٹے پہ جانے کی تیاری کر رہا ہے، نہ زبان ہے نہ بیان ہے نہ اسٹائل آف اسپیکنگ ہے نہ اسٹائل آف واکنگ ہے۔ اللہ اکبر، چال ایسی ہوتی ہے ایک مسلمان کی جیسی اس کی چال ہے۔ میرے مفتی اعظم آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا مفتی اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ وہ میرے مفتی اعظم فرماتے ہیں چلے تو جناب والا ان کی چال پر مفتی اعظم نے فرمایا
کیا چال تھی مصطفیٰ کی کہ جب بھی چلے تو نظریں جھکا کے چلے، پلکیں بچھا کے چلے، ذرا تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ مفتی اعظم نے جناب والا وہ جمع کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، ارے وہ ہنسی کیا، زور سے تڑپ کے کہو، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے۔ ہاں ہنسی تم وہ فتنے مٹا کے چلے، سبحان اللہ۔ تو جناب والا کون سے سماج پہ بیٹھ کے روئیں گے؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں نکالو سب کے سب باکس نکالے گئے، باکس سے وہ پیپر آ گیا، اور پھر خدا کی قسم پیروں کے نیچے سے زمین نکل پڑی منحوس کمپنی کے مالکان کی، انجمن مشرکین مکہ کے صدر سیکریٹری وارکان کی۔ یہ کیا؟ ابو طالب کا سینہ چوڑا، بے شک سبحان اللہ۔ کیا کہاں گئی تحریر کہاں ہے بھائی؟ بسم اللہ لکھا تھا، اللہ کا نام بچا، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ابو جہل دیکھ لے، غور سے دیکھ لے، تو ایک آدمی کھڑے ہو کے بولا، ان میں کہی تھا، اے آج کے بعد اگر آڑے آیا نا عبداللہ کے بیٹے کے تو مجھ سے برا تیرے حق میں کوئی نہیں ہوگا، اسی وقت بائیکٹ کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ابھی بلاؤ عبداللہ کے بیٹے کو، یہاں شان سے رہے گا جیسے ہم رہتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ پہلا میں وہ ہوں جو محمد پہ ایمان لاتا ہوں، زور سے کہیے سبحان اللہ، کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، راستہ روک سکے تو میرا روک کے دے۔ یہ جناب والا مصطفیٰ ہے۔ 3 سال تک شیخ ابی طالب کو سوشل بائیکٹ کا فیس کیا، مگر خدا کی قسم ابھی ان کی حدیثوں کا اور مصطفیٰ کی مصطفیٰ کے لیے کی گئی عداوتوں کا باب ختم نہیں ہوا۔ اب تو جناب مصطفیٰ کو مٹانے کے طرف آزار ہو گئے۔ میں کیا بتلاؤں، میرا موضوع یہ نہیں ہے، اگر میں اسی موضوع پہ چلتا تو بتاتا، تم روتے میں روتا کہ مصطفیٰ جان رحمت جو مالک ہیں زمانے کے کیسے صبر آزما مرحلوں سے گزر گئے۔ وہ رات بھیانک رات یاد کرو جس بھیانک رات میں مکے کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں چمچماتی تلواریں تھیں، مصطفیٰ گھر کے اندر تھے اور علی پاک جناب مصطفیٰ کے بستر پر تھے، اور مصطفیٰ نے فرمایا تھا علی امانت دے کے واپس مدینے آ جانا، ہم جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہو گیا ہے، مدینے جا رہے ہیں۔ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ ہجرت کی رات مصطفیٰ جان رحمت چلے، پھر ایک غار میں چھپے، ایک جناب والا مکڑی آئی، مکڑی نے جالا بولا، اور جناب والا ایک کبوتری آئی، کبوتری نے انڈے دے دیے۔ یہ جانور بھی کتنے پیارے ہوتے ہیں سبحان اللہ۔ کبوتر نے وفاداری کا سبب وفا کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوایا، اس مکڑی نے وفا کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوایا، جیسے میڈک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آگ میں پانی ڈال کے وفا کے رجسٹر میں نام لکھوایا۔ ہاں میڈک کے پانی سے کچھ نہیں ہوتا تھا اور نہ کرکٹ کی پھونکوں سے کچھ ہوتا تھا، مگر دونوں نے 2 طرح کے رجسٹر میں نام لکھوا لیے، ایک نے وفاداری کے رجسٹر میں، ایک نے غداری کے رجسٹر میں۔ کیا پیارے ہوتے ہیں یہ جانور، مصطفیٰ نے انہیں انعام بھی دیا۔ ارشاد فرمایا اللہ تقتل الضفادع، میڈک کو نہیں مارنا، میڈکوں پہ رحم کرنا، میڈکوں پہ دیا کرنا، اس لیے کہ میڈک نبیوں کا وفادار ہے۔ محترم عرض کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت ایسے صبر آزما مرحلوں سے گزرے، نگیٹیویٹی، مگر 30ویں پارے میں میرے رب نے فرمایا ان مال عسر یسرا۔ مصطفیٰ نگیٹیووں سے گزرتے رہے، اور تمہیں چونکہ ٹیچر بن کے آئے تھے، ان کی رات تمہارے لیے ٹیچر، ان کا دن تمہارے لیے ٹیچر، ان کی خلوت ٹیچر، ان کی جلوت ٹیچر۔ وہ جنگل میں ہے تو تمہیں سکھا رہے ہیں، وہ منگل میں ہے تو تمہیں سکھا رہے ہیں۔ وہ باپ اسی لیے بنے تھے تاکہ باپوں کو جناب والا اولاد کو تربیت دینے کا چال چلن آ جائے۔ وہ شوہر اسی لیے بنے تھے، انہیں تو شادیوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کیا کرتے وہ شادی کرتے تو شادی کے جناب والا طور طریقے دیکھو، شادی کرنے والا میرا بیٹا 20 سال کا ہے تو چاہوں گا 18 سال کی لڑکی مل جائے، میرا بیٹا 25
25 سال کا ہے تو چاہوں گا 22 سال کی کنیا مل جائے. اور جناب والا یہی سماج کا چلن ہے, 25 سال کا لڑکا تو 22 سال کی دوشیدہ, 25 سال کا لڑکا تو 21 سال کی کنیا, یہ چلن ہے اس سماج کا. مگر قربان محبوب تمہارے, قربان صدقے جاؤں محبوب تمہارے, اپنے آپ کو وارو کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ ایک جاں دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ ایک جاں دو جہاں فدا. اور یا رسول اللہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. 25 سال کا نبی ہے, ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. 25 سال کا نبی, مردوں کا مرد ہے جناب والا, کروڑوں مردوں کی مردانگی ایک طرف, حضور کی مردانگی ایک طرف, سورماؤں کا سورما نبی, حسین اتنا ہے کہ حسن یوسف بھی جناب والا مصطفیٰ کے حسن کے سامنے پھیکا نظر آتا ہے. حسن یوسف کیا ہے, ضرب المثل ہے حسن یوسف, مگر مصطفیٰ کے حسن کے سامنے پھیکا پڑ گیا حسن یوسف بھی. ایسا حسین نبی ہے جناب والا, اس کی چال عجیب ہے, اس کا اسٹائل عجیب ہے, اس کی رفتار آدمی کو گھائل کر دیتی ہے, اس کی گفتار آدمی کو زخمی کر دیتی ہے, اور اس کا کردار تو جان ہی لے لیتا ہے. ایسا نبی ذرا زور سے. ارے کتنے جناب والا, کتنوں کی تو رفتار نہیں جان لے لی اور جناب قدموں میں آ کے گر گئے, گفتار نے قدموں میں آ کے گر گئے. اور جو بچی کچی جان تھی کفر کی, وہ ان کے کردار نے نکال دی, چرنوں میں بچھ گئے آ کے. ایسا نبی شہرا ہے زمانے میں, ایسا حسین, ایسا حسین, مگر کیا کر رہے ہیں نبی. یہ کہتا بےہودہ, his life was sexy life. ارے سیکسی لائف ہوتی تو مصطفیٰ ایسا کرتے کہ 25 سال کے نبی 22 سال کی کنیا, پورے عرب میں شہرا, ہر لڑکی چاہتی ہے کہ مصطفیٰ کی بیوی بن جائے, ہر چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ نکاح ہو جائے, مگر طرح طرح کے پیغام آتے رہے. مگر 25 سال کے اس مرد نے, 25 سال کے اس کوارے نبی نے, سب سے زیادہ حسین و جمیل پیغمبر نے کیا کیا بتاؤ تم بتاؤ رہنے والو. 25 سال کے اس کوارے نبی نے 40 سال کی حضرت بیوہ کو, حضرت خدیجہ جیسی بیوہ کو, 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سینے سے لگا لیا اور اپنے عقد نکاح میں لے لیا. ہے مصطفیٰ 40 سال کی بیوہ, 25 سال کے مردوں کے مرد, 40 سال کی بیوہ. کردار سے جواب ملا, ہم شادیاں کرنے نہیں آئے بلکہ زمانے کو شادیوں کا طور طریقہ سکھانے آئے, سماج میں پھیلی کریتیوں کا خاتمہ کرنے آئے. اس زمانے میں بیواؤں کو منحوس گھوشت کر دیا گیا تھا. یونان کا کلچر کہتا تھا بیوہ منحوس ہے, ایران کا کلچر کہتا تھا بیوہ منحوس ہے. خود ہمارے بھارت میں بھی پتنی کو پتی کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا, ستی کی پرتھا عام تھی جناب والا. اس وقت میں 25 سال کے کوارے نے 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سینے سے لگا کر پورے زمانے کو اوگت کرا دیا تھا. زمانے والوں, بیوہ منحوس نہیں ہوتی بلکہ بیوہ برکتوں کا نشان ہوا کرتی ہے, رحمتوں کا نشان ہوتی ہے. حضرت محترم مصطفیٰ شادیاں کرنے نہیں آئے, وہ تو ٹیچر بن کے آئے. ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ٹیچر, نگیٹیوٹی نگیٹیوٹی نگیٹیوٹی, پوری مکے کی زندگی نگیٹیوٹی سے بھری ہوئی ہے. مگر مصطفیٰ نے جناب والا تمہیں امید کی کرنیں دے دی. گھبرانا مت نگیٹیووں سے, گھبرانا مت منفی پوزیشنوں سے, گھبرانا مت مائنس پوزیشن سے, گھبرانا نہیں. ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے, ہر رات کے بعد صبح ہے. اندھیرا کٹ جائے گا, اجالا آ جائے گا. اجالا کاٹ کر رکھ دے گا اندھیرے کو, رات جائے گی, صبح ضرور آئے گی, سورج نکلے گا, اندھیرے ختم ہو جائیں گے. یہ سکھایا میرے نبی نے. مکے کی زندگی رات کی طرح ہے, اور پھر مدینے میں آئے تو ایسا جیسے سورج نکل آیا ہو. نگیٹیوٹی میں پوزیٹیوٹی, سب رات میں مرحلوں سے گزرتے رہے نبی. حضرات محترم مجھے بتا تو صحیح, کسی نے کچھ بگاڑا تھا جو اتیاچار کی حد کر دی مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ؟ بس یہی تو کیا تھا کہ دشمنوں کو دوست بنا ڈالا. سبحان اللہ. زور سے
سبحان اللہ. مجھے لگ رہا اب ٹائم ہو گیا 1 گھنٹہ مجھے بولتے بولتے. اب مجھے بات کو تمام کرنا ہوگا. حضرات محترم یہی تو بات ہے کہ 1 گھنٹہ گزر جاتا اللہ جانے کیسے گزر جاتا ہے. میں آپ کے 11:16 پہ مائک لے لیا ہے, یہ 12:12 ہو رہے ہیں, 4 منٹ کا ٹائم ہے اور 10 منٹ تم سے پوچھ کے بڑھانا چاہتا ہوں. اگر اجازت ہو تو تمہاری تو 10 منٹ بڑھاؤں گا, بس 10 منٹ سے زیادہ نہیں. مچل کے سبحان اللہ کہہ دو. اللہ آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھے. تقریر تو انشاءاللہ اللہ ہے فضل فرمانے والا, مگر بات یہ نہیں کہ تقریر اچھی ہے, بات یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے. اپنے نبی کا اتہاس پڑھو, مصطفیٰ جان رحمت کے ماننے والے ہو, ان کو ہم بڑھا نہیں رہے ہیں مگر اللہ نے شان ہی ایسی دی ہے. انہوں نے جناب والا مکے سے مدینے تک مجھے بتاؤ کیا کیا. آج جس سماج کی تم باتیں کرتے ہو وہ سماج نبی نے بنایا. کیسا سماج بنایا اور ہم نے کیسا بنا لیا. مصطفیٰ جان رحمت نے جھوٹا نہیں, سچے لوگوں کا سماج, غداروں کا نہیں, وفاداروں کا سماج. کیسا سماج تشکیل دیا بتاؤ. میری طرف توجہ کرو. اللہ اکبر, ایسا سماج دیا. سب سے پہلے علم والا سماج. سبحان اللہ. کون سا والا سماج؟ علم والا. نبی نے خود پڑھایا. نبی نے خود. ہم کتنا علم حاصل کر رہے ہیں. کاروبار کا علم ہے ہمیں, ہمارے پاس BA MA MBBS فلاں فلاں ڈگریاں ہیں ہمارے پاس, لیکن ہم قرآن اور حدیث کے بارے میں کتنا سچیت ہیں یہ ہمیں گریبانوں میں جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے. سنیت کا کوئی علم ہے آپ کے پاس؟ دین کا کوئی علم ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے ہمارے پاس. اور نبی نے کیا کیا؟ سب سے پہلے مکے میں مصطفیٰ نے ارقم کے گھر میں مدرسہ کھولا. خود مصطفیٰ نے جو قرآن اترتا تھا مصطفیٰ پڑھاتے تھے, اور اسی ارقم کے گھر میں حضرت عمر گئے تھے. یاد ہے آپ کو؟ نہیں سنانا چاہتا واقعہ, میں کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے علم. مدینے میں آیا تو صفا کے چبوترے پہ یونیورسٹی کھول دی مصطفیٰ نے, علم دیا. اب کیسا علم تھا کبھی کسی مدرسے کی تقریر میں سنا دوں گا. علم سے مالا مال کر دیا غلاموں کو, اور اس کے بعد ایسا سماج بنایا اپنوں کے ادھیکاروں کی بھی رکشا کرتا رہا اور غیروں کے ادھیکاروں کی بھی رکشا کرتا رہا. غیروں کے بھی, اپنوں کے بھی, غیروں کے بھی. مجھے مدینے کی ایک بات یاد آتی ہے, پھر آگے کرتا ہوں بات. کیا بات ہسٹری میں ہے. کیا نام تھا؟ یہودی تھی وہ لڑکی, یہودی تھی. مختصر میں سنا رہا ہوں. یہودی تھی, مدینے میں چلا رہی ہے بچاؤ 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 بچاؤ. تاریخ میں بچاؤ مجھے, بھیڑیے پھر میرے پیچھے پڑے ہیں, بچاؤ. مگر وہ 4 لوگ تھے یہودی, 4 پیچھا کر رہے تھے اس لڑکی کا جناب والا. وہ لڑکی آگے آگے اور 4 یہودی پیچھے پیچھے, اور آخر کار 4 کے چنگل سے جائے گی کہاں جناب والا. ان 4 نے خون آشام چنگل خون آشام پنجہ رکھ دیا اس بیٹی پہ جناب والا. اس بیٹی کی چیخ نکل گئی. بیچ روڈ کا معاملہ ہے, بیچ رستے کا معاملہ ہے جناب والا. جیسی چیخ نکلی وہ جناب والا بے ساختہ اس بیٹی کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا, ہائے میں محمد کے مدینے میں ذلیل ہوئی جا رہی ہوں. جیسے ہی نام سرکار آیا زبان پر, اس کے پاس میں ایک گھر تھا جناب والا, مڑھیا تھی. گھر کیا تھا؟ مڑھیا تھی. چھپر بڑا تھا جناب والا. اس چھپر کے اندر ایک مرد تھا, ایک عورت تھی, اور جناب والا وہ مرد بھی کئی دنوں کے بعد گھر میں آیا تھا. یہ مرد جناب والا کئی دنوں کے بعد گھر آیا تھا. یہ حضور کے مدرسے میں پڑھتا تھا. یہ حضور کے مدرسے کا اسٹوڈنٹ تھا, مگر تجارت کے لیے باہر بھی گیا تھا. ابھی کچھ دنوں سے باہر گیا ہوا تھا, ابھی گھر میں آیا تھا. جیسے ہی آواز جیسے ہی گھر آیا, اس کی بیوی نے جناب والا, اس مرد کی بیوی نے بڑی
محبت سے کھانا دیا. پلیٹ جو بھی اس زمانے کی پلیٹ تھی مٹی کی وہ سامنے رکھی تھی. نوالا جناب ہاتھ میں تھا اور بیوی جناب پنکھے سے ہوا کر رہی تھی. وہ چھوٹے چھوٹے پنکھے اس زمانے میں چلتے تھے. وہ پنکھوں سے یا کپڑے کا کوئی پنکھا بنا لیا ہوگا. حضرات وہ ہوا کر رہی تھی, بڑی محبت سے اپنے شوہر کو کھانا کھلا رہی تھی. مولانا رضوان صاحب ہے اجازت تھوڑی اور فل کیسی آواز آ رہی ہے باہر سے؟ کھانا رکھ دیا پلیٹ میں, یہ آواز کیسی ہے؟ کہا میں دیکھ کے آتی ہوں. دروازے سے باہر نکلی, دیکھا اونا شام پنجے میں جکڑی ہوئی ہے ایک بیٹی. اندر آئی, کہا کہہ رہی ہے ہائے میں محمد کے مدینے میں ذلیل ہوئی جا رہی ہوں, مگر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس مرد نے جیسے ہی نام نبی سنا جناب والا فوراً پلیٹ چھوڑ دی, کھڑا ہو گیا. کہا آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بیٹی تو ہے مگر کوئی یہودیوں کی بیٹی ہے, ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. تو جناب والا اس نے پلیٹ چھوڑ دی. جناب آنکھوں کا کلر بدل گیا, چہرے کا کلر بدل گیا, آواز میں سختی آ گئی اور جناب بڑی تیزی کے ساتھ دیوار کی طرف لپکا. تلوار دیوار سے لگی کھڑی تھی, فوراً دستہ پکڑا, تلوار اٹھائی. کہا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا تم اندر رہو, ہم باہر جا رہے ہیں. کہا ہماری بیٹی نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کہ یہودیوں کی بیٹی ہے, ہم سے تم تک تعلق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اگر تیری وفائیں میرے ساتھ نہ ہوتی تو اس جملے پہ میں تجھے ایسی بدترین سزا دیتا کہ یاد رکھتا زمانہ. ارے تجھے معلوم نہیں ہے ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں. ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم بیٹیوں کی عزت بچائیں اور یہ نہ دیکھیں کہ بیٹی کس کی بیٹی. ہمیں بیٹیوں کی عزت بچانے کا حکم ہے, یہ دیکھنے کا حکم نہیں ہے کہ وہ بیٹی کون سے کلچر کی بیٹی ہے, کون سے دھرم کی بیٹی ہے, کون سے ازم کی بیٹی ہے. ہم نبی کے غلام منہ دیکھ کے فیصلے نہیں کرتے. ہمیں جانا ہوگا, اس کی آبرو کو بچانا ہوگا. لاکھ روکا مگر نبی کا غلام تھا جناب والا. ایسا سماج بنایا تھا نبی نے جناب والا جو اپنوں کے ادھیکاروں کی رکشا کرتا تھا. تو خدا کی قسم وہ آؤٹرس کے بھی ادھیکاروں کا ہنن نہیں ہونے دیتا تھا. تلوار اٹھائی, باہر نکلا, چاروں گنڈوں سے اکیلا ٹکرا گیا. دل میں خلوص تھا, اللہ کی مدد آئی, چاروں کو تہے تہ کر دیا اور چاروں کو جناب والا روڈ پہ راستے پہ پہنچا دیا. مگر لڑتے لڑتے خود بھی اتنا زخمی ہو گیا تھا جناب والا کہ زمین سے سرک نہ سکا. جناب خون بہت زیادہ نکل گیا تھا, حالت خراب ہوئی جا رہی تھی. کبھی آنکھیں کھلتی تھی, کبھی جناب بند کر لیتا تھا. مدہوشی کا ٹائم تھا. نیمبا آنکھوں سے ایک بار نیمبا آنکھوں سے, یعنی اد کھلی آنکھوں سے ایک بار اس لڑکی کو اس نے دیکھا اور مسکرایا, اور مسکرا کے دبے دبے الفاظ میں بولا ہم تو جا رہے ہیں اس دنیا سے رحمت خدا کی طرف, مگر بیٹی بہت خوش جا رہے ہیں کہ ہم نے کسی کی عزت بچا لی. واہ سبحان, زور سے کہیے سبحان اللہ. حضرات محترم, اس کے اس جملے نے اتنا اثر کیا کہ وہ بیٹی فوراً اس کے قدموں پہ گر گئی. سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھا, قدموں پہ گر گئی اور پھر روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. کیا سماج تھا جناب والا جہاں اپنوں کے ادھیکاروں کی رکشا کا آرڈر تھا, تو جناب والا غیروں کے ادھیکاروں یعنی سماج میں چاہے جو بسا ہو, چاہے وہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے, مگر سب کے ادھیکاروں کا, سب کے مانوں کا, سب کے سمانوں کا اور سب کے سوادھیمانوں کا خیال رکھنا ہوگا. ہر ایک کے وقار کو سینے سے لگانا ہوگا, سب کو ریسپیکٹ دینا ہوگا. ایسا سماج جس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, جس میں وعدہ خلافی کی گنجائش نہیں, جس میں بدتمیزی کی گنجائش نہیں. اب ذرا اپنا سماج دیکھ لیجئے, میل کھاتا ہے یہ سماج اس سماج سے؟ جس اسلامی معاشرے کی باتیں کرتے ہیں ہم, ہسٹری کا ایک پھڑپڑاتا پنہ اور سنانا چاہتا ہوں آپ کو, اور بس بات کو تمام کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے. حضرت عمر فاروق اعظم بہت ڈسپلن والی شخصیت, آج بھی رول ماڈل ہے وہ. کون تم جانتے ہو حضرت عمر کے بارے میں؟ نہیں جانتے. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ, ایک نان مسلم تھنکر, کتاب لکھتا ہے دی 100, دنیا کے 100 بڑے لوگ.
حضرت عیسیٰ کا لکھا, ہمارے نبی کا بھی نام لکھا. 100 بڑے لوگ, یعنی پوری ہسٹری میں انہیں 100 بڑے لوگ نظر آئے. بس ان 100 میں پہلے نمبر پہ انہوں نے اپنے نبی کا نام لکھا, ہمارے نبی کا. سبحان اللہ. اور پوری کتاب میں کسی اور مسلمان کا نہیں, ایک مسلمان کا نام اور لکھا ہے پوری کتاب میں, وہ ہے 51ویں نمبر پر, 51 نمبر پر, یعنی 51ویں نمبر پر انہوں نے نام لکھا ہے حضرت عمر فاروق اعظم کا. اور سے کہیے سبحان اللہ. ارے ایسے خلیفہ ہیں عمر, 22 لاکھ مربع میل پہ دین کا جھنڈا لہرا دیا تھا حضرت عمر نے. 2 بڑے بڑے سپر پاوروں کو پسینہ آ گیا تھا حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات سے. ایک طرف عمر, دوسری طرف دنیا کے 100 کارڈ. 2 سپر پاور, ایک انگڑائی لی تو ہیروں کے طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بکھیر کر رکھ دیے عمر نے, اور دوسری کروٹ لی تو روم کے شیش محل کو چکنا چور کر ڈالا حضرت عمر نے. وہ عمر خلیفہ ہیں. مجال پرندہ پر مار جائے, مجال ہے انیائے ہو جائے, مجال ہے انصاف دفن ہو جائے. کوٹ کھلا, دربار کھلا, 2 آدمی ایک آدمی کو پکڑے لائے, کہا امیر المومنین مقدمہ ہے دربار میں. کہا کیا بات ہے؟ کہا اس نے ہمارے باپ کو مار ڈالا ہے, اس نے ہمارے باپ کو مار دیا, بدلہ چاہیے, قصاص چاہیے, خون بہا نہیں چاہیے, معاف نہیں کریں گے, بدلہ چاہیے, صرف بدلہ, قصاص, ہمارے باپ کو مارا ہے. کیا کہتے ہو اپنی صفائی میں؟ پورا دربار جناب والا سجا ہوا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے مشورہ دینے والے, عقل مند, زیرک, ایک سے ایک عقل حکمت والا دربار عمر میں ہے. معاف کر دو. نہیں, کیا الزام ہے؟ کہا باپ کو مار ڈالا. کہا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو کیا امیر المومنین؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو, میں بہت دور کا رہنے والا ہوں, بس 5 منٹ لوں گا ناظر بھائی, بہت دور کا رہنے والا ہوں, میں تو یہاں کا بھی نہیں ہوں. میں جنگل میں تیر چلا رہا تھا, ایک جانور پر تیر لگ گیا, ان کے باپ پر, جان بوجھ کے نہیں مارا, مجھے معاف کر دیا جائے. کہا معاف کر دو. کہا نہیں کریں گے معاف, سر کا تاج ہے ہمارا باپ, بدلہ لیں گے. کہا خون بہا لے لو. کہا نہیں لیں گے, قصاص لیں گے. امیر المومنین صرف قصاص, اس کے علاوہ کچھ نہیں سننا چاہتے ہم. ہمارا باپ تھا, تکلیف ہمیں ہے, اس دل پہ سل رکھے کیسے؟ نہیں, قصاص لیں گے. اپنے باپ کے قاتل کو مرتا ہوا تڑپتا ہوا دیکھیں گے, سکون ملے گا. کہا معاف کر دو, اسلام کی شان ہے, نہیں کریں گے معاف. سیدنا عمر فاروق اعظم نے فرمایا اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ الزام ثابت ہو گیا, تم مجرم ہو, پھانسی دی جائے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا, 3 دن تمہیں پھانسی دی جائے گی. ہاتھ جوڑ کے بولا آقا بڑی امانتیں ہیں میرے گھر پہ رکھی ہوئی ہیں, بڑی ذمہ داریاں ہیں میری, کسی کو نہیں معلوم, کچھ راز کی باتیں ہیں, مجھے 3 دن کی مہلت دے دی جائے اور پھر میں وہ امانتیں واپس کر دوں, ذمہ داریوں کا بوجھ کم ہو جائے, اور راز تشخیص بام کر دوں, اپنی بیوی بچوں کو بتا دوں. کہا ایسے نہیں جا سکتے, ضمانتیں نہیں ہوگی, اگر کوئی ضمانتی لا سکو چھوڑ دیں گے تم کو ہم. کہا سرکار بہت دور کا ہوں, کسی دیہات کا رہنے والا ہوں, کسی کو نہیں جانتا, پورے مدینے میں نہیں جانتا میں کسی کو. سرکار آپ اپنے طور پر مجھے جانے کی اجازت دے, کون بچ کے جا سکتا ہے آپ سے؟ عمر ہیں آپ, امیر المومنین ہیں آپ. کہا قانون قانون ہے, ضمانتی لاؤ, گارنٹر لاؤ. دربار میں جناب والا بڑے بڑے زیرک, بڑے بڑے عقلمند, بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے تھے. جناب والا اور سلوح اور بڑے بڑے زہاد, عباد, عبادت گزار, تہجد گزار صحابیوں کا دور تھا, حضور کے غلاموں کا دور تھا. تو جناب والا انہی میں ایک بڑا سیدھا سادہ بھولا والا حضور کا صحابی, بڑا بھولا والا صحابی, بہت ہی سمپل صحابی, بڑے سیدھے بڑے بھولے تھے. ان کا نام تھا حضرت ابو ذر غفاری. حضرت ابو ذر غفاری جناب والا بہت سیدھے تھے, بڑے بھولے تھے. ان کے چہرے سے تو جناب والا عجب ہی
انداز کی کیفیت چھلکتی تھی، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. کہا کوئی ضمانتی لے کے آؤ. تو جناب والا اس کی نظر سارے چہرے میں اسی چہرے پہ پڑ گئی. ان سیدھے سادھے بھولے بھالوں پہ نظر پڑ گئی. ان بھولے بھالوں کی طرف اشارہ کر کے بولا حضور میری ضمانت یہ لے لیں گے. ان کے چہرے پہ بڑی سادگی نظر آتی ہے. ابو ذر غفاری لے لو گے تم ضمانت؟ کھڑے ہو گئے حضرت ابو ذر غفاری. کہا سرکار میں لیتا ہوں ضمانت، چھوڑ دیجئے اسے. کہا جانتے ہو وعدے پر اگر یہ نہیں آیا سب کچھ ختم ہو جائے گا. ابو ذر غفاری سب ختم ہو جائے گا، قصاص تم سے لیا جائے گا. منظور ہے؟ پھر رحم نہیں کیا جائے گا، کوئی دیا نہیں. کہا منظور ہے سرکار. حضرت ابو ذر غفاری کو پکڑ لیا گیا جناب والا، اس کی جگہ جیل میں ڈال دیا گیا. حضرت ابو ذر غفاری کو بند کر دیا گیا. ابو ذر غفاری کو اور جناب والا وہ چلا گیا. ایک دن بیت گیا، پورے مدینے میں آنکھوں میں آنسو گیا. ابو ذر غفاری نے ایک اجنبی کی ضمانت لے لی. کیا ہوگا پتہ نہیں، انجام کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا. ہر آدمی رو رہا تھا. ابو ذر غفاری کا انجام سوچ سوچ کے کہ بڑا سیدھا ہے، بڑا بھولا ہے. چہرہ دیکھو کیسا چہرہ ہے اس کا ابو ذر غفاری کا. حضرات محترم پورے مدینے میں سوگ تھا، سب ماتم تھی. ابو ذر غفاری تم نے ضمانت کیوں لے لی؟ جا جا کر ان سے کہتے تھے ابو ذر غفاری تم نے کیا کیا، تم سے محروم ہو جائے گا مدینہ، تم چلے جاؤ. اس کی جگہ جناب ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے. بہت سارے لوگوں نے کھانے نہیں کھائے، بہت سارے لوگوں کے گھروں میں اسی غم میں چولہے نہیں جلے. جناب تیسرا دن تھا. اب تیسرے دن کا وعدہ تھا. اب وہ نہیں آیا. حضرت ابو ذر غفاری کو پکڑا گیا اور میدان میں لایا گیا. حضرت ابو ذر غفاری کو سزا دی ہی جانے والی تھی کہ جناب والا ایک دور سے آواز آئی ٹھہرو ہم آ گئے ہیں. ابو ذر غفاری نے جو ضمانت لی تھی، ہم اس ضمانت کو چاہنے والے، ہم مجرم، ہم آ گئے ہیں. لگاتار آواز آتی رہی، سب نے سنی، حضرت عمر نے بھی سنی. حضرت عمر نے حکم دیا روک دیا جائے بھی اس مسئلے کو. اور پھر جناب والا انتظار کیا گیا. پھول چھٹی، گھوڑا نمودار ہوا اور پھر وہی شخص سامنے پسینے میں شرابور گھوڑے کو ادھر ادھر کر کے ہانپتا ہوا سرکار کے دربار میں حاضر ہوا. ابو ذر غفاری کو جناب والا انہوں نے چھوڑا اور اس شخص کو پکڑا، اس شخص کو سزا دینے کے لیے میدان میں لائے. حضرات محترم جیسے ہی میدان میں لائے، ایک چیخ و پکار نے جناب پانسا ہی پلٹ ڈالا. وہ دونوں لوگ جو اس کو پکڑ کے مجرم کی حیثیت سے لائے تھے وہ سامنے آئے اور آ کے کہنے لگے امیر المومنین ہم نے اسے معاف کر دیا. سبحان اللہ، بے شک ہم نے اسے معاف کر دیا. کہا کیوں معاف کر دیا؟ کہا اس لیے کہ یہ سچ بولتا ہے، بے شک سبحان اللہ، یہ جھوٹا نہیں ہے. یہ چاہتا تو رک جاتا، ابو ذر غفاری ان کی جگہ چلے جاتے، مگر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. اسی لیے اس نے ہمارے باپ کو جان بوجھ کے نہیں مارا، ہم معاف کرتے ہیں اسے. حضرات محترم اس دربار کے اندر خدا کی قسم کیا برکتیں تھیں. اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کے غلاموں نے پوچھا ابو ذر غفاری تم نے ایک اجنبی آدمی کی ضمانت کیسے لے لی؟ کہا مسلمان کی یہی شان ہے. سبحان اللہ، یہ بات ہمیں نبی نے سکھلائی ہے. مسلمان کی یہی شان ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، سبحان اللہ، بے اس شک کے دکھ درد میں شامل ہو، اس کی خوشی میں شامل ہو. کہاں ہے وہ سماج؟ ہے اس سماج سے کوئی حصہ ہمارے سماج میں؟ کون سی اصلاح کی بات کرتے ہو؟ کس اصلاح کی بات کرتے ہو؟ ہمارے پاس وہ سماج جو مصطفیٰ نے بلڈ اپ کیا تھا، اس سماج میں سے کوئی حصہ ہمارے سماج میں کوئی دکھائی دیتا ہے، جھلکتا ہے؟ ارے ہمارے عمل کسی لائق نہیں. عقیدوں کو دیکھو تو عقیدہ کوئی جانتا ہی نہیں. اسی لیے وہاں بھی ہر منٹ میں اونچک لے جاتے ہیں. بریانی کی پلیٹوں پہ ایمان بیچتا ہے ہمارا آدمی، ایک سموسے پہ ایمان جاتا ہے اس کا جو اصلاح معاشرے کی باتیں کرتا ہے. سنیوں سینے چوڑے ہیں ہمارے کہ اللہ نے ہمیں سنی بنایا ہے، مگر غم اس بات کا ہے کہ ہمارے سنیوں کو علم نہیں ہے. جی ان علماء کے قریب آؤ، علم حاصل کرو، اپنی سنیت بچاؤ. سنیت اور ایمان، سنیت بچ گئی ایمان بچ گیا، اور ایمان بچ گیا تو جہان بچ گیا، اور ایمان نہیں بچا تو کچھ بھی نہیں بچا. چند دن کی زندگی ہے، قبرستانوں میں جا کے دیکھ لو. قدریں مٹ گئی، نام ختم ہو گئے، نشان ختم ہو گئے، جوانیاں ختم ہو گئی. ہوش میں آؤ،
ان زبانوں پہ کنٹرول کرو، ان نفسوں پہ کنٹرول کرو۔ میرے مصطفیٰ فرماتے تم دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ کسی نے پوچھا یا مصطفیٰ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا ایک زبان کی گارنٹی دے دو، ایک نفس کی گارنٹی دے دو، دونوں چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم زبان سے بھی محروم ہو، بس زبان ہے تمہارے بچے، نہ بڑے کی عزت ہے نہ چھوٹے کا پیار ہے، انہیں بولنا نہیں آتا، انہیں سلیقے نہیں ہے بات کرنے کے، انہیں تمیز نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، بات کرنے کے طور طریقے نہیں جانتے، نہ تم جانو تمہارے بچے جانے، تو پھر کس سماج کی باتیں کرتے ہو؟ اور رہ گئی نفس کی بات، تو کیا کہوں شرم آتی ہے کہتے ہوئے، رشتے تار تار کر دیے۔ ارے رشتے تار تار ہو گئے اس سماج میں، کوئی کھلیرا ممیرا پھپیرا چچیرا، آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کیا حالات ہے۔ مصطفیٰ میرا سچا ہے، پردہ ہے، اور تم نے جناب والا اس پردے کو بے پردہ کر کے، اس پردے کو طاق میں رکھ کے جو کچھ کیا، نتیجے تمہارے سامنے ہیں، نتیجے تمہارے سامنے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ ہوش میں آؤ، اور وہ سماج جس سماج کو جناب والا مصطفیٰ نے بلڈ اپ کیا تھا، اس سماج کو لاؤ، انسان بنو، انسان بناؤ، مانوتا کا جھنڈا اٹھاؤ، سب کا ساتھ دو، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کی مدد، سب کی امداد مصطفیٰ جان رحمت کا موٹو ہے، یہ مشن ہے۔ میرا اللہ فرماتا قرآن شریف کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور یاد کرو اللہ نے تم پہ کیسا احسان کیا ہے، اور ایسا احسان کیا ہے میرے رب نے۔ اللہ فرماتا ہے اذ کنتم اعداء، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، بیر تھی، عداوت تھی ایک دوسرے سے، تو کیا کیا اللہ نے؟ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، وہ نبی بھیج دیا جس نبی نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا۔ تم آپس میں بھائی بھائی بنا ڈالا مصطفیٰ نے، اور تم وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کی کگار پہ تھے، جہنم کے دہانے پہ تھے، جہنم کے منہ پہ کڑے تھے۔ یہ اللہ ہے جس نے حضور کو بھیجا، حضور آئے اور اس حضور نے ہاتھ پکڑ کے جہنم سے نکال کے جنتی بنا ڈالا۔ پھر بھی ہم احسان فراموش ہیں، نمک حرام ہے ہم، احسان فراموش ہے ہم اس نبی کا احسان سمجھ نہ سکے، مصطفیٰ جان رحمت کے احسان کی اوہیل نہ کرتے رہے، مصطفیٰ سے منہ موڑتے رہے، اور یہاں یہ تک فکر نہ ہوئی کہ قبر میں سامنا ہوگا، حشر میں سامنا ہوگا، کیا جواب دو گے؟ نشے پہ نشہ، نشے پہ نشہ، جدھر دیکھو جناب والا انجیکشنوں کے نشے، بدتمیزی کی انتہا کر دی کہ سماج کی اصلاح کی بات ہوتی ہے، اتنے چاروں طرف نشے نشے، یہ نشیڑیے جنہوں نے نشوں کے لیے چوریاں کی، ڈکیتیاں کی، آوارہ گردیاں کی، بدماشیاں کی، جناب والا کیا ملا اس نشے سے؟ آج چار طرف نشے کا پرکوپ نظر آ رہا ہے، کیا ملا اس نشے سے؟ عقل گئی، دل گیا، پاگل ہوا، بھر گیا، مورل ویلیوز کا خاتمہ ہوا، اور پھر جب دنیا سے گیا تو جانتے ہو اس نشے والے کے ساتھ کیا ہوگا، کیسا سامنا کرے گا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والا قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے اکیلا چھوڑ کے آ جاتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کا سب سے پہلا حکم ہوتا ہے کہ فرشتوں اس کا چہرہ کعبے کی طرف سے ہٹا دو۔ کعبے کی طرف سے چہرہ ہٹ گیا، اب کون بچا؟ کس کے سامنے دامن پھیلائے گا، کس کے سامنے رو رو کے التجا مانگے گا؟ جب اللہ ہی روٹ گیا، اللہ کی رحمت ہی روٹ گئی، اللہ کا جلال جوش میں آ گیا۔ جب مصطفیٰ کا مخار نہ ہوئے تو بول کسے درد مند بنائے گا اور کسے ہمدرد بنائے گا؟ حضرت محترم یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، چند دن کی جوانی اور چند دن کا حسن ہے، اچھے مسلمان بن جاؤ، اچھے مسلمان، سچے، وعدہ شناس، وعدہ خلاف نہیں، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، نفرت کرنے والے نہیں، حسد کرنے والے نہیں، چغل کی گرم باداری کرنے والے نہیں، مردہ بھائی کا گوشت کھانے والے نہیں، سچے
بچے ایک دوسرے کے ساتھ وفا کرنے والے، مصطفیٰ جان رحمت پہ جان چھڑکنے والے، نبی کے نام پہ انگوٹھے چومنے والے، مصطفیٰ کے غلاموں کو جلانے والا، مصطفیٰ کے غلاموں کی چل اور ان کے نقش قدم پہ عمل کرنے والے، ایسے لوگ بن جاؤ۔ نبی پاک سے اتنا پیار کرو کہ تمہیں ندا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پوری تقریر میں کہیں کوئی سبقت لسانی ہوئی ہو اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، میں بھی پڑھ لوں آپ بھی پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلام زندہ باد، سنیت پائندہ باد اور مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد۔ شکریہ کہ سب لوگ بیٹھے رہے، کوئی گیا نہیں۔ السلام علیکم۔